Diabetes. The silent جاگ killer جائیں know the warning signs. جاگ جائیں جاگ جائیں جاگ جائیں، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ میں ہوں عبدالحفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹپس۔ ان علامات کو کبھی بھی اگنور مت کریں۔ آج میں بات کریں گے شوگر کی ابتدائی علامات جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علامات جو ہے نا تقریباً کامن ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ ان کو ایزی نہیں لینا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بھوک لگتی ہے پیٹ کے اندر، ایک بھوک فیل ہوتی ہے کہ ایسے جیسے اندر کوئی پیٹ میں کوئی چیز کھا رہی ہے، وہ ایسی بھوک لگنا، اس کو نظر انداز مت کریں۔ یا وہ بھوک کچھ چیز کھا لی ہے، بھوک لگی ہے، کچھ چیز کھا لی ہے، اس کے تھوڑی دیر بعد پھر بھوک وہ شدت سے لگ گئی ہے، اس کو اگنور مت کریں۔ بہت زیادہ پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے، بار بار پیاس لگے گی، بار بار کچھ چیز پینے کو پانی پینے کو دل کرے گا، منہ خشک ہوگا، ہونٹ خشک ہوں گے، تو اس چیز کو بھی نظر انداز مت کریں، کیونکہ روٹین سے ہٹ کے جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی بھی مطلب علامت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ رات کو بار بار پیشاب آنا، یورین بار بار آنا، بار بار مطلب تھوڑی دیر سونا، اس کے بعد پھر یورین کی حاجت ہونی، پیشاب پھر آ جانا، بار بار پیشاب کی حاجت ہونا بھی یہ عام علامت نہیں ہے، یہ شوگر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، ہو سکتی ہے، اور اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اچانک سے وزن میں کمی ہونا شروع ہو جانا، وزن کم ہونا شروع ہو جانا، وزن میں کمی ہونا، یہ بھی ٹائپ 1 شوگر کی علامت ہے، اور یہ شوگر کی ہی علامت ہے، جس سے وزن کم ہونا شروع ہو جائے، سمجھ نہ آئے، خوراک بھی ٹھیک ہے، بندہ سوچتا ہے کہ میری خوراک بھی ٹھیک ہے اور میرا وزن بھی کم ہو رہا ہے، تو یہ بھی نا ایک مین علامت ہے کہ اس میں آپ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ ڈائبٹیز نہ ہو۔ دوسری چیز جو ہمیں غور کرنا چاہیے وہ ہے دھندلا پن، کوئی چیز دھندلا دکھائی دینی، یا ہم کچھ جب نظر ایک دیکھتے ہیں کسی چیز کو تو وہ ایسے جیسے بلر ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کلیئر ہوتی ہے، یا مطلب ہے کہ نزدیک کی نظر اپسیٹ ہونا شروع ہوگی، یا نظر ایک جگہ پہ ٹکتی نہیں ہے، نظر ایسے وائبریٹ کرتی ہے، اور وٹے جو ہیں وہ وائبریٹ کرتے ہیں، تو آگے جو جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آگے سے وائبریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی شوگر کے زمرے میں آتی ہے، اور یہ شوگر کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، یا مطلب شوگر جن کو ابتدائی علامات میں سے ایک جو بہترین علامت ہے یا جو اچھا سمپٹم ہے کہ ایڈوانس میں جو پتہ بتاتی ہے، وہ ہے کہ زخم کا جلدی ہیل نہ ہونا، اس سے زخم جلدی جن کا ہیل نہیں ہوتا، جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، زخم اپسیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یا زخم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ جو بندے کو پہلے بتا دیتی ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم سٹارٹ ہوا ہے، تو لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ یہ جب علامتیں سٹارٹ ہو جائیں تو ہمیں HbA1c اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے، جس کو بھی مثال کے طور پہ ابھی بعض اوقات نا ہم کھانا بھوک لگی ہو تو ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہمیں ایسا ہوتا ہے جیسے ٹانگوں میں یا جسم میں جان نہیں ہے، بے جان سا جسم ہو گیا ہے، جسم بے جان ہونا شروع ہو جائے، اور سستی، کاہلی، اور جسم میں ایسے جیسے نیند آنی شروع ہو گئی ہے، تو یہ نا شوگر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، تو اس کو بھی اگنور کبھی بھی مت کریں۔ آپ آزما لیں کہ جب کبھی کسی کو فیل ہو نا کہ وہ کھانا کھاتا ہے، کھانے کے بعد اس کے ٹانگوں میں درد ہونی شروع ہوگی، میٹھی میٹھی درد ہو رہی ہے، یا اس کو نیند آنا شروع ہوگی، یا اس کو ایسے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے سکون ہو گیا ہے اور دل کر رہا ہے کہ وہ سو جائے تھوڑی دیر یا آرام کر لے، تو یہ علامت ٹھیک نہیں ہے، یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ ڈائبٹیز آپ کے راؤنڈ اباؤٹ چکر لگا رہی ہے، تو اس کو آپ نے احتیاط یہ ہے کہ آپ اس کا HbA1c اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ کروائیں، اور ٹیسٹ کروا کے اگر تو وہ آتا ہے آپ کا
6 پوائنٹ کے آگے پیچھے تو پھر وہ آپ پری ڈائبیٹک ہیں، یعنی کہ آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے لیکن آپ پرہیز رکھیں تو اگر تو وہ چلی جاتی ہے 6.5 یا 7 پہ تو پھر تو 6.5 جب عبور کرتی ہے نا تو سمجھ لیں کہ ڈائبیٹک جو کنفرمیشن ہے وہ پازیٹیو ہو جاتی ہے کہ ڈائبٹیز ہو گئی ہے. تو لہٰذا اب اس پہ یہ ہے کہ خیال ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی پرابلم یہ ان جو میں نے علامتیں بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی علامت محسوس ہو تو اس کو اگنور مت کریں. زندگی بڑی ہی قیمتی ہے. اچھا ایک اور چیز ہے کہ یہ نا سب سے بڑا جو شوگر کا مسئلہ بنتا ہے نا وہ ٹینشن سے بنتا ہے. ٹینشن لیں، پریشانی لیں، سٹریس، یہ بہت بڑا کاز ہے، وجہ ہے شوگر ہونے کی اور ڈائبٹیز ہونے کی. تو لہٰذا جو اپنی سٹریس ہے، پریشانی، ٹینشن ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا اوائڈ کیا کریں. یہ ٹھیک نہیں ہوتی. ہمیشہ خوش رہا کریں، آپ خود بھی خوش رہا کریں اور دوسروں بھی خوش رکھیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.